رات کے ٹھیک 12 بجے جب پورے گاؤں کی بتیاں گل ہو جاتی تھیں، پرانی کوٹھی کی ایک دیوار سے سرگوشی سنائی دیتی تھی، جیسے کوئی زندہ انسان اندر قید ہو۔ یہ بات گاؤں سرمت پور کے ہر بچے کو پتہ تھی، لیکن کسی نے آج تک اس دیوار کے پاس جانے کی ہمت نہیں کی، سوائے ایک شخص ریاض احمد کے۔ ریاض شہر سے نیا آیا ہوا اسکول ٹیچر تھا، کتابوں کا دیوانہ مگر پر اسرار کہانیوں کا شوقین۔ جب اس نے گاؤں کے لڑکوں سے وہ دیوار والی کہانی سنی تو اس کی آنکھوں میں وہی چمک آئی جو کسی ایڈونچرز کے دل میں خطرے کے لمحے جگمگاتی ہے۔ اور ریاض صاحب، اس دیوار کے پاس مت جائیے گا، یہ وارننگ بوڑھی سکینہ بی بی نے دی تھی، جو اسکول کے سامنے مٹی کے گھر میں رہتی تھی۔ کیوں خالہ، دیوار ہی تو ہے، بھوت توڑی ہے؟ ریاض نے ہنستے ہوئے کہا۔ خالہ سکینہ نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے تسبیح کے دانے گننا شروع کر دیے۔ وہ دیوار نہیں، قبر ہے، وہاں 50 سال پہلے ایک عورت کو زندہ چن دیا گیا تھا۔ کیا؟ ریاض کا لہجہ بدل گیا۔ ہاں، وہ عورت نواز سرمت کی بیوی تھی۔ سب کہتے تھے اس نے اپنے شوہر کے راز دیکھ لیے تھے، اور راز دیکھنے والوں کا انجام ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے۔ ہوا کے جھونکے میں دروازہ چرچرا اٹھا۔ خالہ کی آواز مدھم ہو گئی۔ بس بیٹا، رات کے وقت وہ دیوار سسکنے لگتی ہے، جیسے وہ عورت اب بھی رحم مانگتی ہو۔ ریاض چپ رہا، مگر دل کے اندر تجسس کی چنگاری دہکنے لگی۔ رات کے 11 بجے جب گاؤں سو چکا تھا، ریاض نے اپنی ٹارچ اٹھائی۔ اگر کہانی جھوٹ ہے تو صبح سکینہ خالہ کو سچ دکھاؤں گا، اس نے خود سے کہا۔ راستہ سناٹے سے بھرا ہوا تھا، جھینگروں کی آواز اور کبھی کبھی کسی کتے کا بھونکنا۔ چاند آدھا تھا مگر بادلوں کے پیچھے چھپتا جا رہا تھا۔ اچانک پرانے درختوں کے پیچھے کوٹھی دکھائی دی، ٹوٹی ہوئی دیواریں، زنگ آلودہ گیٹ اور ایک ایسی خاموشی جو زندہ بھی تھی اور مردہ بھی۔ ریاض نے گیٹ دھکیلا، چیخ جیسی آواز نکلی۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کے جوتوں کے نیچے خشک پتوں کی کرچیاں کچکچائیں۔ دیوار کے پاس پہنچا، وہی دیوار جس پر وقت نے اپنے ناخنوں سے زخم بنائے ہوئے تھے۔ بس ایک چھوٹا سا تجربہ کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل کھولا، ویڈیو آن کی اور دیوار پر ہاتھ رکھا۔ سردی کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ پھر کہیں اندر سے آہستہ سے آواز آئی، ریاض۔ وہ ٹھک ٹھکا گیا۔ کون؟ کون ہے وہاں؟ دیوار سے پھر آواز آئی، مجھے آزاد کرو۔ ریاض کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر خوف کے ساتھ ایک عجیب سا رحم بھی جاگ اٹھا۔ کون ہو تم؟ تمہیں کس نے قید کیا؟ نواز سرمد نے۔ آواز تھر تھرا گئی۔ میں اس کی بیوی زہرا ہوں۔ میں نے اس کے گناہ دیکھ لیے تھے۔ وہ رات کو خون کرتا اور لوگوں کو دفن کرتا۔ میں نے اسے روکا تو اس نے مجھے اس دیوار میں بند کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو مر چکی ہو۔ ریاض نے کہا، جسم مرا ہے، روح نہیں۔ ہر رات کوئی آتا ہے تو میں مدد مانگتی ہوں، لیکن کوئی رک نہیں پاتا۔ ریاض کے دل میں عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ میں رکوں گا، میں تمہیں آزاد کروں گا۔ دیوار کے نیچے اس نے مٹی کھودنا شروع کی۔ مٹی میں نمی تھی، جیسے ابھی ابھی کسی نے پانی ڈالا ہو۔ پھر چند لمحوں بعد اس کی انگلیوں سے کچھ ٹھنڈی اور سخت چیز لگی، ایک چھوٹا سا صندوق۔ اس نے نکالا اور کھولا۔ اندر زہرا کی تصویر، ایک خط اور ایک سیاہ رنگ کی انگوٹھی تھی۔ خط پر لکھا تھا، جو یہ انگوٹھی پہنے گا وہ سچ دیکھ لے گا، لیکن یاد رکھنا، سچ ہر آنکھ کے لیے نہیں ہوتا۔ ریاض نے ہچکچاتے ہوئے انگوٹھی پہن لی اور تب اس کی دنیا بدل گئی۔ اس کے سامنے دیوار نہیں، ایک منظر کھل گیا۔ نواز سرمت ہاتھ میں خنجر لیے، خون آلودہ کپڑوں میں چیختی ہوئی زہرا کو دیوار کے اندر دھکیل رہا ہے۔ زہرا چیخ رہی تھی، تمہیں خدا کا خوف نہیں سرمت؟ نواب بولا، خدا مجھے نہیں دیکھتا زہرا، میں خود خدا ہوں۔ ریاض نے آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھا۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ منظر ختم ہوا تو دیوار پھر پتھر بن گئی۔ زہرا، وہ چیخا، میں تمہیں آزاد کروں گا، سنا تم نے؟ لیکن جواب میں صرف ہوا کی چیخ تھی۔ اگلی صبح لوگ چونک گئے۔ کوٹھی کی دیوار گری ہوئی تھی۔ مٹی کے اندر ایک عورت کا ڈھانچہ ملا، گردن میں وہی انگوٹھی۔ یہ تو ریاض صاحب کی انگوٹھی جیسی ہے نا؟ ایک شخص بولا، مگر ریاض وہاں نہیں تھا۔ اس کا موبائل، جوتے اور کتابیں دیوار کے پاس پڑی تھی۔ ویڈیو آن تھی جس میں ریاض کہہ رہا تھا، میں دیوار کے اندر جا رہا ہوں، اگر میں واپس نہ آؤں تو سمجھنا۔ سچ بہت بھاری تھا۔ پھر ویڈیو میں دیوار سے روشنی پھوٹی اور بس اتنا سنائی دیا،
शुक्रिया रियाज। 50 साल गुजर गए। गांव अब शहर बन चुका था। कोठी के खंडर पर एक स्कूल बन गया। एक दिन एक नया उस्ताद आया। नाम था रियाज अहमद। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वही लहजा, वही आंखें। पुरानी सकीना खाला जो अब तकरीबन 100 साल की हो चुकी थी, उसने देखा और चकरा गई। बेटा, तुम तो मर गए थे ना? रियाज मुस्कुराया। शायद मैं कभी गया ही नहीं खाला, बस थोड़ी देर के लिए दीवार के उस पार गया था। खाला कांप उठी और बोली, वो दीवार तो गिर गई थी ना? नहीं खाला, वो आहिस्ता से बोला, दीवार कभी नहीं गिरती, सिर्फ चेहरे बदलती है। और उसी लम्हे स्कूल की दीवार से हल्की सी सरगोशी आई। रियाज खाला के हाथ से तस्बीह गिर गई। दीवार पर हल्की सी दरार नमूदार हुई, जैसे कोई अंदर से हंस रहा हो। कहते हैं हर गांव में एक दीवार ऐसी जरूर होती है जो बोलती नहीं मगर सुनती है। और अगर तुमने कभी किसी खामोश दीवार के पास आहिस्ता से रियाज कहा, तो शायद तुम्हें कोई मद्दन सी आवाज़ में जवाब दे दे, मैं अभी भी सुन रहा हूँ। ये थी कहानी खामोश दीवार की सरगोशी। एक दीवार, एक राज और एक उस्ताद जो सच की कीमत चुका गया। सवाल ये है, क्या तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम हिम्मत रखते हो तो कमेंट में जवाब ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।